محترم ناظرین، علم کی شمع چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ نماز سے ریلیٹڈ مسائل پر یہ کلاسز ہماری چل رہی ہیں، اور اب تک ہم 2 کلاسز کر چکے ہیں جن میں ہم نے علم حاصل کرنے کے فضائل اور مسجد کا پانی گھر وغیرہ میں استعمال کرنا، دوسری جگہ استعمال کرنا کیسا ہے، اور مسجد کے نام پر جو چندہ ہو تو چندے کے کئی مسائل ہم نے سننے کی کوشش کی، اور مسجد کے آداب سے ریلیٹڈ ہم نے سنا۔ اور آج کی یہ 3rd کلاس جو ہے، یوں کہہ لیجیے یہ اہم ترین آج سے کلاسز ہوں گی، کیونکہ اب مین نماز سے ریلیٹڈ ہی مسائل بیان ہونے جا رہے ہیں، تو یوں کہہ لیجیے پورا نصاب یہ وہی چلے گا۔ تو آئیے اللہ پاک کی حمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ کر اس کلاس کا، اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھی نیت بھی کر لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کر لیجئے اللہ و رسول کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ الکریم فرض علوم مسائل نماز یہ کلاس لوں گا، میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ و رسول کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، جو صحیح مسئلہ یاد ہو دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مزید دعائیں بھی آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مزید ناظرین میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ جو ہے میں صحیح درست بیان کر سکوں، غلطی کا بھی جو ہے اندیشہ ہے، تو بالفرض مجھ سے غلطی کرتا پائیں اور آپ کو نوٹ ہو جائے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ میری ضرور اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک نے چاہا تو میں قبول کروں گا۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں نماز کی شرائط کتنی اور کون کون سی ہیں؟ جواب دے رہے ہیں نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 طہارت، آسان لفظوں میں کہہ لیجئے پاکی۔ فرسٹ کیا ہے؟ نمبر 1 طہارت، دوسرا ستر عورت، تیسرا استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، 5واں نیت، اور 6 تکبیر تحریمہ۔ ہر ایک کی ڈیٹیل اللہ پاک نے چاہا تو آگے صفحات میں یہ بیان ہوگی، تو انشاءاللہ مزید اس کا خلاصہ ہو جائے گا اور سمجھ میں اللہ نے چاہا تو آسان لفظوں میں آ جائے گا۔ تو 6 شرائط نماز کی ہوتی ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ نماز کی شرط طہارت۔ سوال کر رہے ہیں طہارت سے کیا مراد ہے؟ جواب دے رہے ہیں طہارت سے مراد نمازی کا بدن، لباس یعنی کپڑے، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا، اس کو پاکی کہا جاتا ہے نمازی کے لیے، اس کو طہارت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بیان کیا کہ پاکی وہ ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ہر قسم کی، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو۔ نیکسٹ ٹاپک ہے مسائل وضو۔ سوال کر رہے ہیں وضو کے کتنے اور کون سے فرائض ہیں؟ مختصر وضاحت بھی کیجیے۔ جواب دے رہے ہیں وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، چہرہ دھونا۔ اب یہاں پہ چہرے کی ڈیفینیشن کہہ لیجئے، تعریف کہہ لیجئے، چہرہ کسے کہتے ہیں وہ ڈیفینیشن بیان ہوگی۔ شروع پیشانی سے
یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، عادتاً جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے تھوڑی تک طول میں، ٹھیک ہے، یہ لمبائی میں ہوا، اور عرض میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حد کے اندر جو ہے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ اسی میں بیان کر رہے ہیں، کن پٹی پر رخسار اور کان کے بیچ کا یہ حصہ ہوتا ہے، اگر کن پٹی پر گھنے بال ہوں تو بالوں کا ورنہ صرف کھال کا دھونا فرض ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، مونچھوں یا بھووں یا بچی کہتے ہیں یہ ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں نا، ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ہلکے سے نوکسی، اس کو بچی کہا جاتا ہے۔ تو بیان کر رہے ہیں مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال اگر ایسے گھنے ہوں کہ ان کے نیچے کی کھال اسکن جو ہے بالکل دکھائی نہیں دیتی ہے تو جلد کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اگر کھال نہیں دکھ رہی ہے، اتنے گھنے بال ہیں، تو بالوں کا دھونا فرض ہے، کھال کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے، اسکن کا دھونا بھی پھر فرض ہو جائے گا، کہ کھال اگر دکھائی دے رہی ہے تو اب اسکن کا دھونا فرض ہو جائے گا۔ یہ ہر جگہ یہ قاعدہ یہ بیان ہوگا تو اس کو یاد رکھ لیجیے۔ اگر گھنے بال ہیں، نیچے کی اسکن نظر نہیں آ رہی ہے تو کیول بال کا دھلنا ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ کھال اگر نظر آ رہی ہے تو اسکن کا دھونا بھی ضروری ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں یعنی ہونٹوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر ہونٹ کا دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہونٹ پر آنے لگی، اتنی بڑھ گئی مونچھیں، تب ان بالوں کو ہٹا کر ہونٹ دھلنا یہ فرض ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ بیان کر رہے ہیں، داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اسکن نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی قاعدہ اوپر بیان ہو گیا کہ داڑھی کے بال اگر اتنے گھنے نہ ہوں تو اسکن کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے، گلے کی طرف وہ بال دبائے گا داڑھی کے، ٹھیک ہے، جس قدر چہرے کے گرد میں آ جائے نا، چہرے کی باؤنڈری کہہ لیجئے، اس میں آ جاتے ہیں تو ان کا دھونا فرض ہوگا، ان بالوں کا دھلنا فرض ہوگا۔ نیچے جو رہیں گے ان کا دھلنا فرض نہیں ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں ہے، اور جو حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ بیان کر رہے ہیں، اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ جگہ جو ہے چھدرے بال ہوں، یعنی ایسے کم گھنے ہوں کہ اسکن دکھ رہی ہے، تو جہاں پر گھنے بال ہوں وہاں پہ کیول بال کا، اور جس جگہ چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا، دوسرا فرض یہ وضو کا بیان ہو رہا ہے، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ اگر کوہنیوں سے ناخون تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلا فرض کیا بیان ہوا؟ منہ کا دھونا، پھر اس کی تفصیل بیان ہوئی، ڈیٹیل بیان ہوئی۔ اب یہاں پہ دوسرا فرض کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ تو کیا بیان کر رہے ہیں؟ اگر کوہنیوں سے ناخون تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ یوں ہی ہر قسم کے جائز ناجائز چھلے اور انگوٹھیاں وغیرہ اگر اتنی ٹائٹ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے۔ اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا یعنی ان کو ہلانا جو ہے یہ ضروری ہوگا، اور اگر ڈھیلے ہوں، اتنے ٹائٹ نہیں ہیں کہ بے ہلائی بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں ہے، یعنی اب نہ اتارنا نہ ہلانا کچھ ضروری نہیں ہے جب ایسے ہی پانی پہنچ رہا ہے تو۔ نیکسٹ پوائنٹ اس میں بیان کر رہے ہیں، دوسرے فرض میں، ہاتھ کی زائد انگلی، کسی کی ایکسٹرا انگلی اگر ہوتی ہے 5 کی یا 6 ہیں تو ان کا دھونا بھی فرض ہوگا۔ وضو کے
نیکسٹ 2 فرائض. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. تو اس میں اب تفصیل بیان ہوگی. جس چیز کی آدمی کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً، عام طور پہ یا خاص طور پہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں، یعنی اس چیز سے اپنے جسم کو بچائے رکھنے میں حرج ہو، یعنی نہیں بچ سکتا، اتنی اس کو ان چیزوں کی حاجت ہو رہی ہے کہ وہ اس چیز سے نہیں بچ سکتا ہے. ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر لگے رہ گئے، اگرچہ جرم دار ہو وہ، یعنی اس کی باقاعدہ لیئر بن جاتی ہو، بھلے وہ لیئر دار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا. جیسے اب ایگزامپل دے رہے ہیں. فار ایگزامپل جو پکاتا ہے، گوندھتا ہے، گوندھنے والوں کے لیے آٹا ہو گیا، ٹھیک ہے، پکانے گوندھنے والوں کے لیے آٹا ہو گیا. جو رنگریز ہوتے ہیں، رنگ کا کام جہاں ہوتا ہے، تو ان کے لیے رنگ کی لیئر جو ہوتی ہے، تہ جو جم جاتی ہے، ان کے لیے رنگ کی لیئر ہو گئی. عورتوں کے لیے مہندی کا جرم ہو گیا، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم ہو گیا، لیئر ہو گئی. لکھنے والوں کے لیے، جن کا کام لکھنے کا بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے لیے روشنائی یعنی انک کا جرم ہو گیا، اس کی لیئر ہو گئی. مزدور کے لیے گارا مٹی ہو گئی. عام لوگوں کے لیے کوئے آنکھوں کے کناروں، یعنی آنکھ کی سائیڈوں میں جو ہے، یا پلک میں سرمے کا جرم ہو گیا. اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ یہ لگے رہ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وضو نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، کسی عضو کو دھونے کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب دے رہے ہیں، کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند 2 قطرے پانی بہہ جائے، اس کو دھونا کہیں گے. ایسا نہیں کہ صرف بھیگ جانے یا پھر پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا. نیکسٹ سوال یہاں پہ کر رہے ہیں، مستعمل پانی کسے کہتے ہیں؟ مستعمل، استعمال شدہ پانی، استعمال شدہ پانی کسے کہیں گے؟ تو یہاں پہ جواب دے رہے ہیں، اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا وہ پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جان بوجھ کر یا بھول سے دہدردہ سے کم پانی میں پڑ جائے تو پانی مستعمل ہو جائے گا. دہدردہ کسے کہتے ہیں؟ دہدردہ کہتے ہیں 100 ہاتھ یا پھر کہہ لیجئے 25 گز، یا پھر آسان یونٹ میں آپ 225 فٹ یاد رکھیے. 225 فٹ سے کم پانی میں بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے، وہ دہدردہ سے کم 225 فٹ سے کم پانی میں پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ پانی کو مستعمل کر دے گا، اور اب وضو اور غسل کے لائق وہ پانی نہیں رہا. اسی طرح جس پر غسل فرض ہو، تو ظاہر سی بات ہے پورا بدن دھونا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے جسم کا کوئی بے دھلا حصہ پانی سے چھو جائے تو پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا. ہاں، اگر دھلا ہاتھ یا پھر دھلے ہوئے بدن کا کوئی حصہ اس نے پڑ گیا تھا تو کیا ہوا؟ پانی اب مستعمل نہیں ہوگا. پہلے سے ہاتھ دھو لیے تھے، اب پانی میں دہدردہ سے کم پانی میں ڈالا بے غسل یا بے وضو شخص نے، تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، ورنہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. محترم ناظرین، آج کی اس کلاس کو ہم یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.